اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کے لوگوں میں معنی ہیں جو علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے المتوفیٰ 310 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ سنو، اللہ کے دین کے مددگاروں کو آخرت میں اللہ کے عتاب کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کو اپنے عتاب سے محفوظ رکھا، اور نہ ان کو دنیا کے فوت ہو جانے کا کوئی غم ہوگا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کا معنی ہے نصیر اور مددگار۔ جامع البیان کی 11ویں جلد کے اندر علامہ ابن جریر طبری نے، یہ چل رہی ہے جی 1447 ہجری، یہ 310 ہجری میں انہوں نے بات کہی۔ کبھی بھی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دین، اس کے احکام کی حدود کو پامال کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا اس کے لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علامہ مسعود بن عمر تفتزانی 793 ہجری متوفہ، یعنی اب 1400 ہے، 700 سال سے زیادہ پہلے کہ عالم بیان کرتے ہیں ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، لذات اور شہوات میں انہماک سے گریز کرتا ہے۔ شرح المقاصد کے اندر اسی طرح لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بنگی، چرسی، اللہ کی حدود توڑنے والا اور اس کی شریعت کا مذاق اڑانے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج المیہ یہ ہے، لفظ ولی کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ ہر ایک کارا نکارا شخص جو ہے وہ ولی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ آج جس کو بھی دیکھیں وہ پیر بنا بیٹھا ہے۔ میں نے جی جس زمانے میں پڑھا ہوں، اس دور کے اندر مفتی بہت کم ہوتے تھے، علماء بہت زیادہ تھے، اور علماء کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا کہ ہم مفتی نہیں ہیں۔ وہ عالم ہوتے تھے اور وہ سیدھا کہہ دیتے تھے بھائی ہم عالم ہیں، ہم آپ کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج جس کو بھی آپ دیکھیں نا جی، وہ پیر سے کم تو بنتا ہی نہیں نا، یعنی میں پیر ہوں، اور ان سے پیر کی شرائط یہ پوچھ لی جائیں، ان سے مرید کے آداب پوچھ لیے جائیں، تو مجھے یقین کامل ہے کہ ان کو نہیں آئیں گے، اور بنے پیر بیٹھے، اور جو بھی بھنگی ہے، چرسی ہے، اس کو خلافت انہوں نے دی ہوئی ہے۔ ہر فسادی 2 نمبر شخص ہو۔ اب یہاں پہ اس علاقے میں ایک ایسی بیماری، ایسے پیر، منحوس پیر ہیں، مجھے پہلے دن سے ان کے ساتھ اتنا وٹ چڑھا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں اور پیر بنے ہوئے، اور یہاں پر مسجد میں قبضہ کرنے کی بیچارے ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک میں ہوں، میں تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، مجھے مار دیں یا بھگا دیں، پھر چاہے سجدے کرواؤ تو ہمیں خدا بن کے بہ جاؤ، سانو پرواہ کوئی نہیں، لیکن جب تک یہ فقیر ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہونے دیتے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا سب کچھ قربان، لیکن ہم حضور کو بھی سجدہ نہیں کرتے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو بس۔ مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا ذہنی توازن کس مقام پر ہے، یا ان کا علمی کیا سٹیٹس ہے جو اپنے آگے سجدہ کروا رہے ہیں۔ یار بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے تو وہ وقت کے ولی بھی ہیں، وہ وقت کے غوث بھی ہیں، وہ وقت کے کتب بھی ہیں۔ نماز ایک نہیں پڑھنی، شریعت مطہرہ دی پابندی۔ ایسے لوگوں کو بٹھا کے نہ آپ پوچھیں یار نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، یہ تو ذرا بتاؤ نا۔ یہ تو
ہر ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے نا. تو آپ تو آپ پیر صاحب ہیں, آپ تو بتائیں نا, آپ کو تو آنا چاہیے, آپ تو ہمارے رہنما ہیں. تو ایسا بندہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا, ولی نہیں ہو سکتا. حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں, ولی سے مراد وہ شخص جو عالم باللہ ہو, اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا ہو, اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو. اور جس بندے کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے, وہ ہمارے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرے, عبادت کے اوپر دوام کرے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے. علامہ ملا علی بن سلطان محمد القاری المتوفی 1014 ہجری کہتے ہیں کہ ولی کا لفظ فعیل کے وزن پر بمانی مفعول ہے, یعنی وہ شخص جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو اور ایک لحظے کے لیے بھی اسے اس کے نفس کے سپرد نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وہ یتولی الصالحین, اللہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اس معنی کے اعتبار سے ولی کو مراد یعنی مطلوب اور مجذوب سالک کہتے ہیں, اور یا یہ لفظ فاعل کے معنی میں مبالغہ کا صیغہ ہے, اور اس کا معنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی مسلسل حفاظت کرتا ہو اور اس کی زندگی میں کبھی گناہ شامل نہ ہو. اس معنی کے اعتبار سے ولی مرید یعنی طالب اور سالک اور مجذوب ہے. اس میں اختلاف ہے کہ ان میں کون افضل ہے, اور حقیقت میں ہر مراد مرید ہے اور ہر مرید مراد ہے. ان میں فرق ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے. اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے. آپ کبھی اللہ کے نیک بندوں کو, آپ اللہ کے ولیوں کو بازاروں میں, دکانوں پر, تھڑوں پر, پھٹوں پر, چوکوں میں, شراب خانوں میں, جوئے خانوں میں ہلڑ بازی کرتے ہوئے, فساد پھیلاتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. ان کی دنیا اور جہان ہی الگ ہے, ان کی دنیا اور جہان ہی الگ ہے. وہ ان معاملات کے پیچھے نہیں دوڑتے. آج میں اس بات پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, اور اب تو آپ کو یہ پتہ ہوگا, یہ 24 میں میرا خیال منوریا ٹاؤن کا مفتی جب مرا تو 19 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلا, ایک اکاؤنٹ سے 19 ارب روپیہ. وہ بھی کیوں پتہ چلا, اس کے بیٹے آپس میں لڑ پڑے تھے کہ یہ پیسہ میرا ہے, یہ پیسہ میرا ہے. 19 ارب روپیہ, اور اس بندے کی آپ شکل دیکھتے نا جی, تو اللہ معاف کرے, اتنا کو مکروہ چہرہ تھا اس بندے کا, اللہ معاف کرے. ایسا لگتا تھا بہت ہی بیچارہ غریب آدمی, بڑا ہی غریب اور مسکین قسم کا آدمی. اس کے اکثر انٹرویو چلتے تھے اس پہ خبرناموں میں. آج محترم حضرات, جس نے امیر ہونا ہے وہ ایک مدرسہ کھول لے جی, اور چندہ مانگنا شروع کرے اور پوری دنیا کو مانگتا جائے, مانگتا جائے, مانگتا جائے, اور جو امیر زادے ہیں بس ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرے, اس کی 7 نسلیں سنور جائیں. جتنی تحریکیں شروع ہوئی ہیں, جتنے مدارس شروع ہیں, آپ ان کے سربراہان کو دیکھیں, ان کے محترم حضرات کو دیکھیں. اس کی زیادہ ویلیو ہے اس مولوی کی جس کی گاڑی بڑی ہے, جس کے ساتھ 4 گارڈ ہیں, جس کا مدرسہ بڑا ہے, جس کا گھر بڑا ہے. پیسہ جس کے پاس زیادہ, اس کی بڑی عزت ہے. اور جو غریب آدمی بات وہی کر رہا ہے, سنا قرآن ہی رہا ہے, اور اس سے بہتر سنا رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارے زمانے کی ڈگر بھی ایسی چل پڑی, تو پھر ظاہری بات ہے مکار, عیار اور 2 نمبر کس قسم کے لوگ آئیں گے, اور وہی آگے چلیں گے. اب یہ چیزیں تو نظر نہیں آئیں گے نا جی. البتہ حضرت علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماروردی المتوفی 450 ہجری, ٹھیک ہے جی, آج سے 1000 سال پہلے, وہ لکھتے ہیں ولی کی تعریف, یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں, مسائل پر صبر کرتے ہیں, اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نعمتوں کا شکریہ کیسے ہوتا ہے, اچھا کھانے سے, اچھا پہننے سے, اچھا استعمال کرنے سے, اور اچھا کھلانے سے. اللہ نے آپ کو دیا نا, پتہ چلنا چاہیے آپ اچھا پہن رہے ہیں, آپ اچھا کھا رہے ہیں, آپ اچھا استعمال کر رہے ہیں, آپ خود بھی کھا رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کو بھی کھلا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اللہ تیرے شکر ہے.
جب آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو دیا، بادشاہ نے اپنے غلام کو انگور دیا کہ یہ لو کھاؤ۔ اس نے جب کھایا نا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ سارا آج یہ چھنا جو ہے یہ آپ اس میں سارے انگور ہیں، یہ سارے آج مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لو۔ باقی وزیر شزیر جو تھے وہ بھی سارے نا حاسد ہو گئے کہ اس نے نا آج بادشاہ سے یہ سارا کھجوروں کا لے لیا ہے، ہاں جی، تو ہم بھی اس میں سے لیں گے۔ وہ منع کرے، نہ کھاؤ یار، نہ کھاؤ یار، نہ کھاؤ۔ اس نے کہا بڑا یار تو بخیل آدمی ہے، بہت بخیل آدمی ہے، تو ایک انگور بھی نہیں دے رہا ہمیں، چلو ایک تو دو نا تو۔ وہ جب سب نے ایک ایک لیا تو جیسے ہی منہ میں ڈالنے تھو 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 کرے، کہہ رہے ہائے اتنے کڑوے، اتنے کڑوے، اتنے کڑوے۔ تو کہنے لگے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ جب تو نے ایک چکھ لیا تھا کہ کڑوا ہے، تو نے سارے ہی لے لیے، اور تم کچھ کا بھی نہیں بولا بھی نہیں، تو نے تھو تھو بھی نہیں کی، کوئی چہرے کے اثرات بھی ایسے نہیں تھے کہ ہمیں پتہ چلتا کہ تو اتنے مزے سے کھا رہا کہ یہ بڑے بڑے شاندار ہیں جی، ہم نے جب کھایا تو ہمیں تو انتہائی کڑوے لگے۔ تو مسکرا کے کہنے لگا جس ہاتھ سے اتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں، اگر اس ہاتھ سے آج ایک کڑوی نعمت آ گئی میرے پاس تو میں اس کو دھتکار دوں؟ حق یہ ہے کہ جہاں پر اتنی ہزاروں نعمتیں میں نے اس کے ہاتھ سے میٹھی بھی کھائی ہیں نا، تو ایک کڑوی بھی آ گئی تو میں برداشت کر جاؤں۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، وہ بادشاہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی مالک۔ جب وہ کسی بندے کو کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سنا اب اس بندے کے درجات کو اور بڑھانا چاہتا ہے، اور بڑھ جا بھائی، اور آگے ہو، اور آگے ہو۔ وہ کیا میرے خیال اقبال کا شعر ہے، بادی تند مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مخالف سمت سے جب تیز ہوا چلے نا تو گھبرانا نہیں، یہ تو آپ کی پرواز کی نشانی ہے کہ اب آپ کی پرواز اور اونچی ہونے والی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ، جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی ہمیشہ موافقت میں ہوں گے، آپ کو اس کے خلاف کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت اور ہماری نفرت دونوں کی وجہ اللہ رسول۔ جو اللہ رسول سے محبت کرے گا وہ ہم اس سے محبت کریں گے، جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مجھے ایک زمانہ ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے، آپ کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھیں گے جو بے نمازی اور میرا یار ہو، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جس کے بارے میں معروف ہو کہ ماں باپ کا گستاخ ہے میرا یار ہو، آپ کبھی نہیں دیکھیں۔ کیوں؟ دو چیزیں میں جانتا ہوں، جو ماں باپ کا نہیں ہو سکا، جو اللہ رسول کا نہیں ہو سکا، وہ میرا ہوگا۔ اللہ رسول کے ساتھ وفا نہیں کر سکا، ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکا، وہ میرے ساتھ وفا کرے گا۔ جنہوں نے اس کو پالا، پوسا، پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، بڑا کیا، جس مالک نے پیدا کیا، جب اس کا وفادار نہیں ہو سکا تو آپ کا وفادار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔